أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال أيضا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. محترم حاضرین، جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ 3 دن جو درس کا سلسلہ میرے ذمے ہیں، جن میں سے آج دوسرا دن ہے. کل کے درس میں قربانی کی فضیلت، اہمیت اور عبادت سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ قربانی کرنے والے کے لیے کچھ ہدایات، اور انشاءاللہ کل قربانی کے جانور سے متعلق کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. قربانی کرنے والے کے لیے جو سب سے پہلی ہدایت ہے، جیسا کہ ہم اس عشرے کے ابتدائی حصے میں ہم نے سنا، خطبات میں، اور ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس بات کی اطلاع دی گئی کہ جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے یا جو قربانی کرنا چاہتا ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ نکالے. جو سب سے پہلا حکم ہے قربانی کرنے والے یا قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے، یہ پہلا حکم ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالے. حکم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسنون عمل ہے، یعنی اگر کوئی شخص بھول کر یا کسی وجہ سے بال ناخن اگر غلطی سے نکال لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں کروں گا، تو پھر ایسے شخص کو مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے. اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر اس پر گناہ ہو سکتا ہے. کبھی انسان بھول کر کروا لیتا ہے، کبھی بھول کر ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اور آج ایک مسئلہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جو چل رہا ہے کہ گھر کے ایک فرد کی طرف سے اگر قربانی ہو رہی ہے تو کیا گھر کے سارے لوگوں پر یہ حکم منطبق ہوتا ہے کہ گھر کے سارے لوگ بھی بال نہیں کاٹیں گے، گھر کے سارے لوگ بھی ناخن نہیں کاٹیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ لوگ بال ناخن کاٹ سکتے ہیں. جو ذمہ دار کی حیثیت سے یا گھر کا جو حاکم ہے یا گھر کا جو ذمہ دار شخص ہے، جو قربانی اپنے پیسوں سے دے رہا ہے اور وہ قربانی کے اندر سارے گھر والے کفایت کر جا رہے ہیں، تو یہ رکے گا، لیکن سارے گھر والے چاہے تو بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں. یہاں پر جو بال اور ناخن کاٹنے کا جو حکم ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو مسنون ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو مطلب یہ کہ جائز قرار دے دیا انہوں نے، جبکہ حدیث کی صریح مخالفت ہو رہی ہے. حدیث کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی، اس کی مخالفت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ اور ہم وہاں پر جا رہے ہیں، تو پھر یہ مخالفت ہے. اب ان لوگوں نے اس کو مکروہ یا اس طرح کے الفاظ سے اصطلاح دینے کی کوشش کی ہے. دوسری جو ہدایت ہے قربانی کرنے والے کے لیے، ضروری ہے یا ایک مسنون ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے: وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ. آپ نے مینڈے کو پکڑا، اس کو چت لٹا دیا، اس کو اس کے پہلو پر لٹا دیا اور اس پر اپنا پیر رکھ کر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، آپ نے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. عام طور پر بہت سے لوگ گھبراتے ہیں یا ایک ڈرتے ہیں کہ کہیں ہو سکتا ہے خون وغیرہ لگ جائے تو دوسروں کو ذمہ داری دے دیتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ خود ذبح کرے. بہتر یہ ہے کہ آدمی
خود ذبح کرے، اگر نہیں کر سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دوسرے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت قربانی کر رہی ہے تو وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً اس حدیث کو لایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت گھر میں، جیسے عام طور پر کسی گھر میں والدہ ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ قربانی یا ان کے ہاتھوں سے قربانی کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا کوئی وقت متعین نہیں، مطلب یہ 4 دن تو ہے، ان 4 دنوں میں صرف دن میں ہی کرنا ہے، رات میں قربانی نہیں کی جا سکتی، ایسا نہیں ہے۔ 4 دن قربانی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ ایام معلومات کا جو ڈیفینیشن ہے، یوم النحر کو چھوڑ کر مزید ایام تشریق کے 3 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا ایام التشریق ایام اکل و شرب، ایام تشریق پورے کے پورے کھانے اور پینے کے دن ہے، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان 3 دنوں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ 10 کو ہی قربانی کرنا مسنون اور افضل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دن یوم النحر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربانی یا اس دن خون بہانا اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن 11، 12، 13 کو قربانی بھی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ان دنوں میں قربانی نہیں کرتے ہیں، تو اگر جو لوگ 1 سے زائد قربانی کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ قربانی رشتہ دار سب لوگ کر رہے ہیں، تو ان میں سے لوگوں کو کچھ آگے پیچھے کر لینا چاہیے تاکہ قربانی کے یہ 4 دنوں میں بھی قربانی ہو، اس سنت پر عمل ہو سکے۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے کو بھی بڑی اہمیت دی ہے، جیسا کہ کل بھی اس پر مختصراً گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ایسے موقع پر جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع کیا، جیسا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبرانی کی روایت ہے اور اس کی سند بھی صحیح قرار دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو لٹا کر اس کے گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا ہے، بکری لیٹی ہوئی ہے اور ادھر بازو میں چھری تیز کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا قبل هذا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اتريد ان تميتها موتتين، کیا تم اس کو 2 بار مارنا چاہ رہے ہو؟ یعنی ایک مرتبہ وہ دیکھ کر ہی ادمری ہو جائے گی کہ مجھے کاٹنے والے ہیں، تو اس طرح تکلیف دے کر یا بتا کر چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، فرض کیا ہے اس کو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی بار میں قتل، قتل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جب کسی دشمن پر حملہ ہو رہا ہو، اسلامی مملکت ہو، اب یہ نہیں کہ آپ کسی پر قتل کرنے کے لیے چلے جائیں اور کہیں کہ میں حدیث ابھی سن کر آیا ہوں میں قتل کر رہا ہوں، نہیں، یہ تو حرام ہے۔ اسلامی حکومت ہو اور جہاد کا ماحول بنا ہوا ہو اور حاکم کی زیر نگرانی وہ سارے شروط اور کنڈیشنز کے بعد جب یہ چیز ہو رہی ہو تو دشمن کو تڑپا کر نہیں مارنا ہے بلکہ ایک ہی بار میں قتل کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کہا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرو تو اچھی طریقے سے، اچھے طریقے سے کیا مراد؟ حدیث کے آگے کے الفاظ ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، آدمی کو چاہیے ذبح کرنے والے کو کہ وہ چاقو کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، یعنی اس کو اس کے گلے پر رکھ کر اس کو رگڑ کر اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور جو ذبح کرنے والے ہیں اس میں 2 طریقے ہیں، ایک نہر ہے اور ایک ذبح ہے۔ نہر عام طور پر اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہر عام طور پر اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے ایک پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، سامنے والے لیفٹ سائڈ کے پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے اور 3 پیروں پر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے گردن اور گلے کے بیچ والے حصے پر جہاں رگ ہے اس رگ پر وار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو
لٹا کر ذبح کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ اور نہر کا یہ طریقہ ہے کہ اونٹ کو باندھ کر یہاں گردن کے پاس اس کو وار کیا جائے چاقو سے یا تلوار سے، جس سے بھی ذبح کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب پورا خون چلا جائے وہ خود بخود گر جائے گا۔ لیکن یہاں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف اونٹ ہی کو نہر کیا جاتا ہے، جبکہ گائے بھینس وغیرہ کو بھی بعض روایت کے الفاظ کے مطابق اس کو بھی نہر کیا جا سکتا ہے۔ جس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے اس کو نہر بھی کیا جا سکتا ہے، جس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ بکرا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اس کو نہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ عمومی طور پر اس کو ذبح ہی کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھار اگر گائے کو نہر کے طریقے سے اگر نہر کیا جائے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، گائے کو 10 لوگ مل کر سنبھال نہیں پاتے ہیں، گائے کو 10 لوگ مل کر بھی سنبھال نہیں پاتے ہیں، گائے اس کو لات مارتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ تو لوگ اس سنت کو نہیں جانتے ہیں کہ گائے کو بھی نہر کیا جا سکتا ہے، گائے کو بھی نہر کیا جا سکتا ہے، اس کے پیروں کو باندھ کر اس کے گلے پر وار کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر وار کیا جائے، اور اس سے خون اس کا نکل جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو نہر کے طریقے سے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس آیت کے ضمن میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ گائے کو صرف ذبح ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ذبح بھی کیا جا سکتا ہے اور نہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کرتے وقت جانور، چاہے وہ گائے ہو یا اونٹ ہو یا بکرا ہو، جو بھی ہو، اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، قبلہ رخ کروانا ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں موطا امام مالک اور بیہقی میں، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ، قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا ہے، قبلے کی طرف اس کا رخ کر کے، اور اگر وہ جانور چھوٹا جانور ہے جیسے کہ بکرا ہے تو اس کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس کے لیفٹ سائڈ والے حصے کو لٹا دینا ہے، اور اس کا جو رائٹ سائڈ والا حصہ ہے وہ اوپر رہے گا، اور اس پر پیر رکھ کر اس کے گلے کو پکڑ کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اور ذبح کرنے کی جو کیفیت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو لٹا کر اس کے ران پر اس پہ پیر رکھ کر اس کو گلے کے پاس چھری رکھ کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرتے وقت کی دعا مشہور دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہی دعا مشہور ہے، صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ آتے ہیں سما وکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ اب بعض لوگوں نے بعض قرآن کی آیات کو قربانی کے موقع پر، اب یہ جو دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کے وقت بھی یا غیر قربانی، آپ گھر میں کبھی جانور ذبح کر رہے ہیں ایسے ہی گوشت کے لیے، یا اسی طرح دکان میں ذبح کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ میں ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ہر وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی اصل ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے قربانی کے موقع پر، عید کے وقت، بعض قرآن کی آیات کو بھی پڑھنے کو مستحب سمجھا ہے، بعض قرآن کی آیت کو پڑھنے کو بھی مستحب سمجھا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اسی طرح قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا آیتیں لوگ پڑھتے ہیں، اس کا معنی نہیں جانتے، اس کا معنی نہیں جانتے۔ اگر اس کا معنی جان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آدھی امت شرک سے بیزار ہو جائے گی، شرک کو چھوڑ دے گی۔ کیا معنی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، کسی سے کوئی اس کے اندر شامل نہیں ہے، میں خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں دوسروں کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ہے، کوئی پڑھا دیتے ہیں یا کوئی فون میں دیکھ کر پڑھ لیتا ہے، کوئی کتاب میں یا لکھ کر کسی طرح اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو بھی اگر جان لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا
اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسی کے لیے عبادتیں کی جائے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بنتا ہوں۔ یہ آیتوں کا یہ ترجمہ ہے۔ اور ہمارے لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے قربانی کے موقع پر بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر بھی شرک کرتے چلے جاتے ہیں۔ قربانی کی اس دعا کے بعد ایک اور دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کافی ہے، آپ کی دل کی نیت اللہ جاننے والا ہے، دلوں کی نیت انما الاعمال بالنیات، لیکن بعض لوگ مصر ہوتے ہیں کہ نہیں نام بھی لیا جائے، جیسے اگر گائے ذبح ہو رہی ہے تو 7 لوگوں کا نام لیتے ہیں، اس کے لیے آسان طریقہ ہے، نام تو لیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے، اللہم ھذا منک والیک، یا اسی طرح اللہم ان ھذا منک ولک، اللہ یہ تیری طرف سے، جانور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس جانور کو قربان کرنے کی توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قربان نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ نے ہم کو اس کی توفیق دیا ہے، من کا تیری ہی طرف سے ہے، ولکا اور تیرے ہی لیے، تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی لیے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک، اور اس کے بعد اللہم تقبل من، یا تو آپ یہاں کہہ لیں اللہم تقبل منا، اگر سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ہے تو منا اگر کہہ لیں گے تو سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، سب کا فردن الگ الگ سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے طور پر اکیلے انفرادی طور پر قربانی کر رہا ہے تو اللہم تقبل منی، اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرمائے، تو یہ کافی، منی یا منا۔ قربانی کے جانور کون سے ہونے چاہیے؟ قربانی کے جانور کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا۔ بہیمۃ الانعام، چوپائے، وہ کون سے چوپائے ہیں؟ جانور تو بہت ہے دنیا کے اندر، اللہ نے بہت سے مخلوق پیدا کیے، لیکن کون سا جانور ہے جسے قربانی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کو قربانی کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کی دوسری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 143، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ کیا کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ اور اس کی مادہ یعنی اونٹنی، گائے اور اس کا نر بیل، اور اسی طرح بکرا اور بکری، اور اسی طرح مینڈا اور مینڈی یا بھیڑ، دمبا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اسی سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ مالدیپ ایک علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں آئی لینڈ ہے، مالدیوز اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر جانور نہیں پائے جاتے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں، وہاں پر جانور نہیں پائے جاتے ہیں اور نہ جانوروں کو پالا جا سکتا ہے۔ تو وہاں میں ایک مرتبہ گیا تھا، تو وہاں لوگوں سے پوچھا پھر آپ لوگ قربانی کس کی دیتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مرغی کی قربانی دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغی کو قربانی کے جانوروں میں ذکر نہیں کیا ہے۔ تو جہاں قربانی کا جانور میسر نہ ہو، جہاں قربانی کا جانور میسر نہ ہو یا قربانی کے جانوروں پر پابندی ہو تو کیا کریں گے؟ نیت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نیت کا اجر دے گا۔ اب ایسے لوگ جن کے پاس جانور نہیں ہے یا جانور نہیں پہنچ سکتا ہے وہ نیت کر لیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی جیسے بال اور ناخن کاٹنے کے تعلق سے اوپر ایک حدیث گزری تھی ابھی کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ بال اور ناخن کاٹ لے، لیکن اگر کوئی شخص جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ شخص اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے ذی الحجہ کے چاند دکھنے کے بعد، اور وہ عید کے دن اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قربانی کے ثواب میں شامل کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصَّ مِنْ شَوَارِبِكَ وَتَحْلِقَ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ۔ یہ حدیث ابو داؤد، دارقطنی، حاکم اور بیہقی کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس سے گزرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تم قربانی نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس صرف دودھ دینے والی ایک ہی بکری ہے، دودھ دینے والی ایک ہی بکری ہے، کیا میں
میں اس کی قربانی دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا نہیں، بلکہ تم اپنے بال، ناخن، مونچھیں کاٹو اور زیر ناف بال صاف کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں پوری قربانی کے برابر ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث۔ کب؟ عید کے دن اگر وہ شخص اپنے بال، ناخن وغیرہ صاف کر لیتا ہے تو اسے بھی قربانی کے برابر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح جہاں پر قربانی کے لیے جانور دستیاب نہ ہو یا کسی کے پاس استطاعت نہ ہو قربانی کرنے کی، تو پھر ایسا شخص اس طرح کر کے اپنے آپ کو قربانی کے ثواب میں شامل کر سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وقت چونکہ 20 منٹ کا دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے زائد وقت ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ مزید جانور کے تعلق سے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔